نماز کی اہمیت اسی طرح جو ہے لازم و ملزوم ہے، جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی نماز اسی طرح فرض ہے۔ فرمایا میری معراج تو میں شب معراج اللہ کے حضور میں اللہ کے دربار خاص میں اللہ کی زیارت سے مشرف ہو کر آیا، لیکن بندہ مومن کی معراج وہ نماز میں ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے اللہ اسے معراج عطا فرما دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہم نے گفتگو کا سلسلہ ارکان خمسہ سے شروع کیا۔ عقیدہ توحید بیان ہوا، عقیدہ رسالت بیان ہوا۔ آج اسلام کا دوسرا بنیادی رکن جس کو نماز کہتے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ نماز مسلمان عاقل و بالغ پر اللہ عز و جل نے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ نے فرض فرما دی۔ حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، لوگوں نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھے اس تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند آئی۔ سب سے پہلے فرمایا الطیب، خوشبو جو ہم لگاتے ہیں، اس لیے حضور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ خوشبو، عطر لگانا حضور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سے سلیم الفطرت انسان کی نشاندہی ہوتی ہے جو خوشبو لگاتا ہے۔ پرفیوم بھی لگانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا الطیب، خوشبو، اور دوسری دنیا کی جو چیز پسند آئی فرمایا وہ نماز پڑھنا ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دی۔ فرمایا نماز جب ادا ہوتی ہے تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو وہ امتی کتنا خوش بخت ہے جو ہر روز 5 وقت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے نماز پڑھ کے، اور جو نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے کتنی شومی قسمت ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز مجھے جو اس دنیا کی پسند آئی، فرمایا وہ منکوحہ عورتیں ہیں، یعنی نکاح کرنا۔ تو نکاح بھی حضور آقا علیہ السلام کی سنت محبوبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں پسند آئیں۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے مختلف صیغوں کے ساتھ قریباً 700 سے 750 بار اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا۔ اتنی اور کوئی عبادت پر اللہ نے اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی تنبیہ کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ حکم نہیں فرمایا جتنا نماز کے بارے میں فرمایا، اور ہم مسلمان اسی نماز سے غافل ہیں۔ احباب ذی وقار، اب ہم الحمدللہ اللہ کے حضور آئے بیٹھے ہیں نا، اللہ نے توفیق ضرور دی ہے، لیکن اس میں ہماری اپنی حرکت بھی تو شامل حال ہے نا، اپنی نیت بھی تو شامل حال ہے نا۔ اگر ہم بستر سے نہ اٹھتے تو ہمیں تو کوئی نہیں اٹھانے والا تھا نا۔ تو اسی طرح جس طرح رمضان میں نماز ہم اپنے اوپر لازم قرار دے دیتے ہیں، قسم بخدا رمضان کے بعد بھی نماز کی اہمیت میں، نماز کی فرضیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ نماز کی اہمیت اسی طرح جو ہے لازم و ملزوم ہے، جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے، رمضان کے علاوہ بھی نماز اسی طرح فرض ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ نماز جو ہے رمضان کے علاوہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ مسلمان عاقل و بالغ پر نماز پنجگانہ فرض قرار دے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ حضور فرماتے جب بندہ مومن، اللہ کا بندہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نسیان سے بنا ہے نا، بھول جاتا ہے، یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، فرمایا جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا تو اب گناہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے حکم دیتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہے تو جو اس کے سارے گناہ ہیں نا وہ ایک گٹھڑی میں بند کر کے سائڈ پہ کر دو، تاکہ نماز کی حالت میں بالکل یہ پاک صاف ہو کر جو ہے منزہ ہو کر یہ میرے حضور کھڑا ہو۔ جب نماز ادا کر لیتا ہے، جب جانے لگتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ گٹھڑی دوبارہ لٹکا دیں۔ فرمایا اب جب ایک دفعہ تم نے ہٹا دی تو اب دوبارہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دی۔
تو احباب ذی وقار مجھے بتائیے نماز کے اندر میرے رب نے کتنی رحمت رکھ دی ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جا کر اللہ کی جو رحمتیں پاتا ہے، حضور فرماتے ہیں قسم بخدا اگر اس حقیقت کا میں آشکار کر دوں کہ وہ اللہ کی رحمت کتنی برستی ہے تو بندہ مومن پوری زندگی سر سجدے میں رکھے کبھی سر اپنا سجدے سے اٹھائے بھی نہ۔ فرمایا اتنی رحمتیں اللہ سجدے میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو فرمایا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا میری معراج تو میں شب معراج اللہ کے حضور میں اللہ کے دربار خاص میں اللہ کی زیارت سے مشرف ہو کر آیا، لیکن بندہ مومن کی معراج وہ نماز میں ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے اللہ اسے معراج عطا فرما دیتا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت حضور فرماتے ہیں بندہ مومن جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرمایا گناہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا جب رکوع میں جاتا ہے وہ گناہ سارے جو ہے وہ اس کی کمر کی طرف آ جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، اللہ گویا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، یہ فارس سے آئے تھے، فارسی ہیں، سبحان اللہ، ایران سے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ پہلے مجوسی تھے، کہتے ہیں حق کی تلاش میں نکلا تو میں پھر چلتے چلاتے جو ہے میں بکا بھی صحیح، مجھے غلام بھی بنایا گیا، پھر چلتے چلتے جو ہے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور نے حضرت سلمان کو یہ تمغہ امتیاز عطا فرمایا ہے۔ یہ جو آج ہمیں جو ہے ہماری حکومت ستارہ امتیاز کسی کو نوازتے تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کو جو نسبت عطا فرمائی، ایک دفعہ کسی نے گلہ دیا تھا، کسی نے شکوہ کیا تھا، سلمان سے کہا تھا تیرا تو ادھر کوئی ہے ہی نہیں نا، مدینے میں تیرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ عرضی پیش کی، یا رسول اللہ مجھے کہا جاتا ہے تم کون ہوتے ہو، تمہارا تو کوئی یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے نا، تو تم تو فارس سے آئے ہو۔ تو حضور نے ممبر فرمایا ممبر سجایا جائے، سب کو بلایا جائے۔ فرمایا کسی نے سلمان سے کہا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ میں محمد اعلان کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہوتا ہے۔ فرمایا آج کے بعد میں نے اس کو یہ تمغہ امتیاز دے دیا، سلمان میری اہل بیت کا رکن ہے، میرے گھر کا رکن ہے۔ فرمایا اس کو جس نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ مجھ سے آ کر بات کرے۔ وہ سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک اور صحابی کا نام ہے، کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سلمان نا ایک درخت تھا تو وہ جو ہے اس کے پتے سارے جھڑنے والے تھے، زرد ہو چکے، انہوں نے جب ہلایا نا وہ سارے پتے جھڑنے لگے۔ تو حضرت سلمان نے عثمان کی طرف دیکھا، کہا تم پوچھو گے نہیں اے عثمان میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ کہا بتائیے کیوں کیا؟ کہا ایک مرتبہ میں خود حضور کے ساتھ تھا، کہتے اسی طرح سفر پر ہم روانہ تھے تو راستے میں اسی طرح کا ایک درخت آیا تو حضور رکے، حضور نے اس درخت کے پتے اسی طرح ہلائے تو وہ پتے جب جھڑنے لگے تو حضور نے میری طرف فرمایا اے سلمان پوچھتے نہیں میں نے یہ درخت کیوں ہلایا؟ تو میں نے عرض کی جان عالم فرمائیے کیوں ہلایا؟ فرمایا یاد رکھنا اے سلمان جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو جس طرح درخت کے ہلانے سے یہ سارے پتے جھڑ رہے ہیں، قسم بخدا اسی طرح بندہ مومن کے گناہوں کو اللہ جھاڑ دیتا ہے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے نماز میں اللہ نے کتنی برکات، کتنی رحمات، اور کوئی وقت بھی نہیں لگتا کہ ہم کہیں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو کہا جائے نماز پڑھ لی تھی، کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ میرے آقا کا فرمان عالی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا اعلان کیا، معاذ اللہ، اس نے کافروں جیسی حرکت کی نا۔ کیوں؟ صحابہ فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہوتا تھا کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور کافر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، تو ہم جان جاتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر حضور نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے، تو ہماری نمازیں جان بوجھ کر ہی چھوٹتی ہیں نا۔ ہمارا تو موبائل بھی الارم کر رہا ہوتا ہے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز ہے، ہم جو ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ ٹی وی بھی الارم دے رہی ہوتی ہے، بے صاحب نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم بیٹھے رہتے ہیں گویا ہمارے ہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگان فرماتے آئے، امام اعظم
اور حضرت غوث العظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، فرمایا بے نمازی کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ یہاں تو اس حد تک جو ہے وہ کڑی سے کڑی جو ہے تاکیدیں کی گئی ہیں۔ تو احباب ذی وقار ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھر اگر جو ویران ہیں، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، وہ نماز کی وجہ سے، جو ہم نماز سے غافل ہو گئے۔ اللہ ہمیں اس بنیادی رکن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز سے محبت عطا فرمائے۔